بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام کا اسلامک ٹیچنگ زون پہ استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے شب برات کی حقیقت اور آج کی ہماری بدعتیں۔ تو اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں: شب برات، شب مغفرت، شب رحمت۔ حدیث پاک میں اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، آدھے شعبان والی رات۔ تو لیلۃ النصف من شعبان اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس رات میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہا دھو کر میٹھا حلوہ وغیرہ بنا کر کھاتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام جو لوگ 15 شعبان کی رات نہاتے دھوتے ہیں اسپیشلی اس رات کو، یا حلوہ میٹھا بنا کر کھاتے ہیں، تو وہ لوگ زبان سے اسے عید نہ بھی کہیں، ان کے عمل سے عید مناتے ہیں۔ قرآن میں یا کسی بھی ضعیف حدیث میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا حلوے میٹھا بنانے کا حکم دیا ہو۔ تو یہ بدعت ہے، اسے ختم کریں معاشرے میں۔ دوسری چیز کہ اس رات کو قبرستان کو جانا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور چھپکے سے چلے گئے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے اٹھی اور آپ کے پیچھے پیچھے چلی، تو آپ جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ پہلے بات تو یہ ضعیف حدیث ہے۔ اگر قبرستان جانا اس رات کو سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے۔ اچھا، تو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، فرض کر لے وہ حدیث بھی صحیح ہے، اس رات کو جانا سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جس طرح کیا تھا اس طرح سے سنت ہوگا، یا آپ جس طرح کر رہے ہیں اس طرح سے سنت ہوگا؟ نبی کس طرح گئے تھے اور آج ہم کس طرح جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چھپکے سے گئے تھے، کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا تھا، کسی کو آپ نے بتایا تک نہیں، نبی تو چھپکے سے گئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جانا لازمی ہے، تو پھر رات کو تنہائی میں جائے قبرستان، چھپکے سے جا کر واپس آ جائے، اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اپنے خیال کے مطابق۔ لیکن آپ تو گروپس میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ تو پہلا ہو گیا حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ غلط ہے۔ تو دوسرا ہو گیا قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ تو جتنی اس رات کی فضیلت کی حدیثیں ہیں، اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک الگ محدثین کا اصول ہے، جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائے تو وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہے۔ تو اب جن علماء نے حدیث کی ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکل ہی انکار کر دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کے طرف دیکھا کہ کثرت روایت درجۂ حسن تک پہنچ جاتی ہے، ضعیف روایت، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کا انکار ہی سیدھے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو اگر آپ اس رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے میں کریں، مسجد میں اکٹھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح جو مخصوص قسم کی نمازیں پڑھنا کہ پہلی والی رکعت میں یہ والی صورت، دوسری والی رکعت میں یہ والی، تیسری والی رکعت میں یہ والی، یہ بالکل بدعت ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی عبادت کریں جیسے عام دنوں میں کرتے ہیں، کوئی مخصوص صورتیں، کوئی مخصوص حرکتیں نہیں۔ دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، جٹھے نہ بنائے مسجدوں میں، قبرستانوں پہ رش نہ کرے، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔